صلی علیک اللہ یا ابن عبد اللہ احمد حبیبنا علیک السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ ارشادات آپ نے لوگوں کو دیے، صحابہ اکرام کو دیے۔ مشکل سے مشکل وقت میں یہ نماز نہیں چھوڑی۔ ایک موقع پر آپ کی نماز کو، جنگ میں آپ مصروف تھے، مشرکین نے آپ کی نماز لیٹ کروا دی، ظہر اثر رہ گئی، بعض روایات میں مغرب بھی رہ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی نمازوں سے مشغول کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اگر آپ بد دعا کر رہے ہیں تو سمجھنے والی بات ہے کہ نبی کے لیے وہ کام کتنا اہم تھا جس کے لیے آپ کسی کو بد دعا دے رہے، اور اتنی اہم کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے کہلے پیٹوں کو، ان کی چیزوں کو اللہ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازوں سے ہمیں مشغول کر دیا کہ نماز کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا یہ لحاظ تھا۔ یہی دین کا عماد ہے، یہی دین کا اصل ستون ہے، اسی معنی میں ستون ہے کہ اگر ہم اس کی پابندی نہیں کر رہے تو ہم اپنا دین کا ستون گرا رہے ہیں، اپنی دین کی ساری عمارت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام میں اور تابعین میں کتنے ہی لوگ ہیں، ان کی ایسی ایسی مثالیں کہ انسان حیران رہتا ہے کہ نمازیں ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین ہیں کہ تابعین میں سے سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے، کہ تابعین کے سردار تھے۔ جیسے صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، تابعین میں حضرت سعید بن مسیب کا یہی مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے، یعنی آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میرے 30 سال گزر چکے ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی میں پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہو اور سعید بن مسیب کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کب مسجد میں جانا ہے۔ مطلب 30 سال کا عرصہ اذان ہوتی ہے تو کہتے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں جگہ ملی ہے۔ اسی طرح ایک ربیع بن خیثم ہیں، وہ بھی تابعی ہیں، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس روز تم لوگ مجھے مسجد میں نہ دیکھو، اس کا پھر ایک ہی مقصد ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسجد میں نہیں ہے، کام سے ہوگا، وہاں ہوگا، وہاں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جس روز تمہیں مسجد میں نہ دیکھو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اب وہ ربیع یا خیثم یہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ مطلب کیا ہے کہ میری موت ہی فقط مجھے مسجد میں آنے سے روک سکتی ہے، ورنہ کوئی کام، کوئی حاجت، کوئی ضرورت مجھے مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر تم کبھی مجھے مسجد میں نہ آ پاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس قدر پابندی ہوتی تھی، اس قدر یہ خیال ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام جن کے گھر دور بھی تھے وہ رات کے اندھیروں میں بھی آ کر مسجد میں شریک ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخر عمر میں مریض ہو گئے، بالکل کمزور ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ تو اس عمر میں بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں گوارا کرتے تھے کہ اب میں بیمار ہوں، نمازوں کا کیا کرنا ہے، جہاں دل کرے پڑھ لوں۔ یہ ایک اہمیت کی بات ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مریض کو آسانی دی ہے، لیکن ان کی نظر میں نماز کی اہمیت ایسی تھی کہ اس موقع پر بھی ان کو 2 لوگ پکڑتے، ان کے پاؤں زمین پر گھسڑتے، اس حالت میں بھی مسجد میں آ کر شریک ہوتے کہ ان کی نظر میں نماز کی اہمیت ہی ایسی تھی۔